تو آپ نے سن لی. اب کیا وقت آن پہنچا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی پالیسی کی بات کریں تو بڑا سوچ سمجھ کر کیئرفلی کوئی بھی اس طرح کا بیان دیا جاتا ہے. جس طرح سے اتحاد کے ساتھ ہی جس طرح کی وزارتیں لی گئیں, جس طرح سے کیئرفلی اپنے لوگ بٹھائے گئے, پارٹی کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد اب یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس جانب اشارہ ہے؟ بھائی جان, نصابی کتابی تو بات یہ ہے کہ ظاہر اتحاد غیر فطری تھا, کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے, مولانا صاحب ANP, مولانا صاحب اور اچکزئی ایک پلیٹ فارم پہ تھے, اور واحد ایجنڈا تھا اپنے سیاسی مخالف سے جان چھڑانا, وہ چھوٹ گئی, اور پھر اس کے بعد اقتدار مل گیا. اب یہ چلے گئے ہیں سارے الیکشن موڈ میں. وہ ہے نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو اب ظاہر ہے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. الیکشن میں جانے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں. پنجاب فیکٹر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو مسلم لیگ نون سینٹی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ان کا گڑھ اور گھر ہے. تو مین حریف جو ہے وہ اس وقت سائیڈ سے ہٹا ہوا ہے. تو اب ان دونوں کو لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ہیں آپس میں. تو یہ الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں. باقی کوئی اس میں 19-20 نہیں ہے. اب ظاہر ہے 1-1.5 مہینے کے بعد الیکشن ہونا ہے, تو اس سے پہلے یہ گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے. بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہم بات جو کرتے رہے نا اس سے پہلے کہ نقصان جو اٹھایا وہ بھلے فائنینس کے شعبے میں ہو یا اس سے ہٹ کے ہو, وہ نون لیگ نے زیادہ اٹھایا. اس پر تو سب متفق ہیں. پیپلز پارٹی نے کیئرفلی اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھا. اس وقت اگر ہم پوزیشن بات کریں سیاسی لحاظ سے تو کون سی جماعت ایسی ہے جس کی پوزیشن آپ کو مضبوط نظر آتی ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے, میرا بھی یہی خیال تھا کہ نقصان اٹھایا ہے مسلم لیگ نون نے, لیکن جب میں نے اس مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک دیکھا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے تو نہیں لگتا کوئی نقصان اٹھایا ہے. کیسے کہ ایک تو اقتدار مل گیا, جو ملزم تھے یا جو مفرور تھے وہ اقتدار میں آ گئے. دوسرا نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا, اپیل کا حق مل گیا, نااہلی مدت 5 سال ہو گئی, مطلب چند فارمیلٹیز رہ گئی ہیں اور وہ اگلے الیکشن کے لیے اہل ہیں. تیسرا لیول پلینگ فیلڈ, ترازو کا پلڑا برابر کرو. تو لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہے کہ پلینگ فیلڈ میں وہی نظر آ رہے ہیں, ترازو پورے کا پورا ان کے پاس ہے. چوتھا قانون سازی, جو قانون سازی وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لی ہے. EVM, نیب, اپیل, نااہلی, نومبر تقرری. پانچواں 15 اب یہ جو پرابلم کیا ہے کہ 15-16 مہینے کی جو کارکردگی ہے, بیانیاں لیس ہیں, پرفارمنس لیس ہیں, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اپنے وعدوں دعووں نعروں کے مطابق نہیں کر پائے. پنجاب ان کی امیدوں کا مرکز ہے. کیا کر پائیں گے پنجاب میں؟ اگر تحریک انصاف ہوتی تو یہ ہم سمجھتے کہ یہ لاس میں ہے, چونکہ اب اگر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر ابھی لیکن استحکام پاکستان بھی تو ہے نا پارٹی. نہیں, استحکام پاکستان پارٹی کوئی معجزہ کر جائے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن استحکام پاکستان پارٹی اس وقت اگر 100 بندے الیکشن لڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے میرے لیے حیرانگی ہوگی اگر 90 نہ ہاریں تو, کیونکہ وہ ڈبے تو اکٹھے کر لیے. لیکن اگر 10 اگر ہارتے ہیں, 10 اگر جیتتے ہیں تو وہ کس کا ووٹ توڑ کے جیتیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کا ووٹ توڑ کے جیتیں گے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف انہیں کیوں ووٹ دے گی؟ اب بات یہ ہے نا کہ تحریک انصاف ووٹ کیوں دے گی؟ تحریک انصاف والے تو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے تھے جو علیحدہ ہو گئے. لیکن ابھی اس کا بہت کچھ ہونا باقی ہے. الیکشن کب ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت کس حال میں ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے. تحریک انصاف کس حال میں ہوتی ہے یہ بڑا اہم ہے. حتمی دھڑے بندیاں کس طرح آتی ہیں یہ بڑا اہم ہے. پی کاف لیگ کا کیا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑا اہم ہے. تو لیکن مسلم لیگ نون نے جو کتابی حسابی نصابی کتابی طور پہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے 14-15 مہینے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیے بھٹی صاحب, ویسے ابھی تو ظاہر ہے وقت بہت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جس طرح سے بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس سال کے اینڈ تک, اسی کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے
تو وزیر اعظم کون سی جماعت کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت 8 اکتوبر کو تو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں، نومبر دسمبر یا آگے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے، مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے بعد جو لوگوں سے بات ہوئی وہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کو سزاؤں سے ریلیف ملے گا، نااہلی ختم ہو چکی آلموسٹ، تو وہ ہمارے آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے مجھے یہ بتا دیں؟ اس وقت دیکھیں نا، ایک طرف ہے ان کا کینڈیڈیٹ، ایک طرف ہے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ۔ زرداری صاحب کو اگر 20-25 سیٹیں مل گئیں ساؤتھ پنجاب اور آزاد امیدواروں کی پنجاب سے، تو مجھے بلاول بھٹو آگے نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہو گیا کوئی سیاسی طور پہ، کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، تو اس لیے کچھ حتمی بہت کچھ ابھی باقی ہے، ابھی ظاہر ہے کہ سیٹل ہوں گی چیزیں تو پھر پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب۔